بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن لڑکپن سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ والدین آپ کو شرارتوں سے روکتے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اور آپ چھپ چھپا کر کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور جب آپ کو چھپ کے کر پاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ نے بڑا کمال کر دیا۔ میرا لڑکپن بھی ایسا ہی لڑکپن تھا۔ مجھے تھا یہ کہانیاں پڑھنے کا شوق، تو میں مظہر کلیم MA کی عمران سیریز پڑھتا تھا، اور وہ جب ابا کے ہتھے چڑھ جاتی تھی وہ پھاڑ دیتے تھے۔ تو یہ جو دور تھا اپنا 90s کا، اس میں جگہ جگہ لائبریریاں ہوتی تھیں۔ اب گناہ، گندگی، فحاشی، عریانی اتنی عام ہو گئی ہے کہ وہ لائبریریاں جن کی بکس اس دور میں ہمارے بزرگ پھاڑ دیتے تھے، اب ہمارا دل چاہتا ہے کہ کاش وہی لائبریریاں لوٹ آئیں اور ہمارے بچے اس موبائل سے اور ان فلموں سے اور اس نیٹ فلکس سے اور امیزون سے اور یوٹیوب سے نکل آئیں۔ وہ دھیرے دھیرے کتابیں پھٹتی تھیں، تو کتنے پیسے ہوتے ہیں ایک طالب علم کے پاس، تو میں دھیرے دھیرے قرب و جوار کی لائبریریوں کا نادہندہ ہوتا جاتا تھا، دور دراز جا کے ممبرشپ کر کے وہاں سے کہانیاں لاتا تھا۔ عمران سیریز میں وہ جو ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے اور بہت تیز ترار ہے، پھرتیلا ہے، جس کا دماغ بہت چلتا ہے، وہ اکثر گرفتار ہو جاتا تھا، اریسٹ ہو جاتا تھا، اسے دیگر ایجنسیز کے ایجنٹس پکڑ لیتے تھے۔ لیکن چونکہ عمران کا ایک بڑا نام تھا، اسے کوئی نہیں پکڑ پایا تھا، وہ آج تک بچا ہوا تھا، تو وہ جو ایجنسیز یا ان کے سیکرٹ ایجنٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے اس کو باندھ دو، اب اس کو ہوش میں لاؤ۔ وہ پھر اسے بتاتے تھے کہ تم یہ ہو، تم وہ، لیکن دیکھو ہم نے تمہیں پکڑ لیا اور آج تم بچو۔ اور وہ جو بات چیت کرتے تھے، یہی درمیانی مہلت اور لمحہ عمران کے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے، کوئی جھانسا دے کے، کوئی ترکیب آزما کے، کوئی ذہن کو ڈائیورٹ کر کے، کچھ بھی کر کے وہ پھر اس گرفتاری کو توڑتا اور ان کو کھا جاتا۔ یہ جو غرور اور تکبر ہوتا ہے، یہ جو طاقت کا زعم ہوتا ہے، یہ جو دوسرے کو دکھانے کا ایک شوق اور تکبر ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بتائیں گے ہم طاقتور ہیں، تم ہمارے جھانسے میں ہو، ہم تمہیں مار گرائیں گے، یہ وہ لمحہ ہے جو آپ کی ذلت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت صہیونیوں پر یہی جنونی کیفیت طاری ہے۔ وہ کسی بھی صورت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں ہرا دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے، ہم تمہیں کچل دیں گے، ہم تمہیں ملیامیٹ کر دیں گے، ہم تمہیں ہرا سکتے ہیں، تم کچھ نہیں ہو۔ لیکن اب دھیرے دھیرے بازی پلٹ رہی ہے، دھیرے دھیرے جہاز کم ہو رہے ہیں، اسلحہ کم ہو رہا ہے، بختربند گاڑیاں کم ہو رہی ہیں، ہمیاں کم ہو رہی ہیں، D9 کم ہو رہے ہیں، کیٹرپلر کم ہو رہے ہیں، فوج میں سراسیمگی پھیل رہی ہے، بددلی پھیل رہی ہے۔ کچھ تو ایسا ہو رہا ہے نا کہ تم جو 10 دن کا کیا کیا آئے تھے، تمہیں 7 مہینے ہو گئے، تم سے نہیں ہو پا رہا، تم سے نہیں بن پا رہا۔ یورپ اب تم سے خوفزدہ ہو کر ہٹنے لگا ہے۔ ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ اب ہم اس وزن کو مزید نہیں اٹھا سکتے۔ تمہیں لگتا ہے انٹرنیشنل کورٹ سے اب تمہارے وارنٹ گرفتاری کے جاری ہو سکتے ہیں، تمہارے زخمی بڑھ رہے ہیں، تمہارے معذور بڑھ رہے ہیں، تمہارے چلتے پھرتے اچھے خاصے فوجیوں کو بطخ بنا دیا ہے۔ وہ جب مصنوعی ٹانگیں لگا کے چلتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی بطخ چل رہی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، تم دھیرے دھیرے اس دلدل میں گم ہو جاؤ گے۔ دنیا میں ایک بے قصور یہودی کو بھی قتل کر دو نا، خدا کی قسم کوئی شیخ الحدیث بھی نہیں بچ سکتا اللہ کی پکڑ سے۔ یہ قانون فطرت اور قدرت ہے۔ تم نے مظلوم مسلمان 40,000 سے زیادہ مار دیے، اور تم تو لعنتی اور مردود قوم ہو، تم بچ جاؤ گے۔ این خیال است و محال است و جنوں، ایک دلدل ہے شکست و ریخت کی، ذلت کی، ناکامی اور شکست کی، جس میں تم اترتے چلے جا رہے ہو، اور تمہیں ہوش اس وقت تک آئے گا جب باہر صرف تمہارے ہاتھ کی انگلیاں بچی ہوں گی اور تم پورے ڈوب چکے ہوگے۔ اور تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں، ہم مسلمانوں نے جسے بھی مارا ہے بہت برا مارا ہے۔